نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ لا تسمعوا فیہا لاغیہ، وہاں پر نہیں سنیں گے کوئی لغو بات، کوئی بیہودہ بات۔ دیکھیں بعض دفعہ دنیا میں انسان کے لیے فزیکل ٹارچر سے بھی زیادہ وربل ابیوز ہوتی ہے جو اس کی شخصیت کو تباہ کر دیتی ہے۔ یہ جو بلینگ ہوتی ہے یہ وربل ابیوز ہی ہے نا۔ کیا حال ہوتا ہے بچوں کا، کئی خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ مینٹلی بیمار ہو جاتے ہیں وربل ابیوز سے۔ تو جو فزیکل ہوتی ہے وہ کہتے ہیں نا اس کا تلوار کا زخم تو بھر بھی جاتا ہے لیکن زبان کا زخم نہیں بھرتا۔ اسی لیے تو ہم ساری زندگی باتیں کرتے رہتے ہیں، فلاں نے فلاں وقت میں مجھے یہ کہا تھا۔ وہ باتیں تیر کی طرح لگتی ہیں اور وہ زخم بھرتا نہیں ہے۔ تو جنت میں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوگی جو انسان کو پسند نہ ہو، یعنی کوئی بہتان نہیں ہے، کوئی گالم گلوچ نہیں ہے، کوئی بدتمیزیاں نہیں، کوئی تانے نہیں ہیں۔ آج کل یہ تو اتنا کامن ہو گیا ہے، لوگوں سے بدتمیزی کرنا، لوگوں کو تانے دینا اتنا کامن ہو گیا ہے، اس کو کوئی کچھ سمجھتا ہی نہیں۔ کبھی تو اپنے پیارے رشتے ہی ایسے ایسے تانے دیتے ہیں کہ دل چھلنی ہو جاتے ہیں، اور کہنے کو وہ اپنے رشتے دار ہیں، اور پھر بڑے آرام سے بری ذمہ بھی ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کیا کہا ہے، یعنی تانے کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے نا۔ تو وہاں ایسا تانے دینے والا کوئی نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو تانے دینے والے لوگ ہیں وہ جنت میں تھوڑی داخل ہوں گے۔ وہاں پہ کوئی ایسا دوست نہیں ہوگا جو کوئی ایسی بات سنا دے کہ انسان سارا دن دکھی رہے، اس لیے کہ ایسے لوگ جنت میں نہیں جا سکتے۔ کیوں نہیں جا سکتے؟ کیونکہ جنت کا ماحول بہت پاکیزہ ہے۔ جنت میں اگر ایسے لوگ ہی چلے گا تو سارا جنت کا سارا انوائرمنٹ ہی خراب ہو جائے گا۔ اسی لیے سوچ لیں، جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں، لوگوں سے بدتمیزی کر کے سوچتے ہیں کہ ہم تو بڑے شیر ہیں، بڑے دلیر ہیں، اور میں تو کسی کو کچھ بھی سنا دیتی ہوں، میں تو منہ پہ سناتی ہوں، مجھے نہیں عادت ہے پیٹھ پیچھے بات کرنے کی، میں تو منہ پہ کہتی ہوں۔ وہ منہ پہ آپ نے کیا کہا؟ منہ پہ آپ نے ایسا کہا کہ دوسرے کو جو ہے نا ساری زندگی کے لیے ایسا زخم لگا دیا جو بھرے گا نہیں۔ جب یاد کرے گا آپ کو تو اس کو وہ باتیں یاد آئیں گی۔ دیکھیے کوئی بڑی شاباشی کی بات نہیں ہے، ایسے لوگ جنت میں نہیں جا سکتے کیونکہ وہاں پہ جا کے وہ اسی طرح لوگوں کو دکھی کرتے رہیں گے۔ تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ جنت کے دروازے پھر ان کے لیے نہیں کھل سکتے۔ جو تانے دیتے ہیں، جو لوگوں کو تنگ کیے رکھتے ہیں، ان کی زندگی اجیرن بنائے رکھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ حدیث کے ایک جملہ، ایک بات انسان ایسی کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو اتنی ناپسند آتی کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیتا ہے۔ تو جنت اور جہنم میں ٹھکانہ بن سکتا ہے ایک بات کی وجہ سے، اس کے باوجود ہم بے پرواہی سے بولتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں، بس جو دل کرتا ہے، ہماری زبانیں آؤٹ آف کنٹرول ہیں، جو دل کرتا ہے کسی کو سنا دیتے ہیں، اور اس کے اوپر ہم اپنے آپ کو شاباشی بھی دیتے ہیں کہ ہم بہت بولڈ ہیں۔ یہ کیا بولڈنس ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں وہاں پہ جہاں اور نعمتیں دی ہیں، یہاں پہ کتنا انسان نعمتوں میں بھی ہو پھر بھی کبھی کوئی ایسی بات کر دیتا ہے انسان دکھی رہتا ہے، اور بعض لوگوں کی تو پوری زندگیاں ہی ایسی باتیں سننے میں گزر جاتی۔ تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کو کتنا پتا ہے نا انسان کی نیچر کا، کہ انسان کن چیزوں سے وہ پریشان ہو جاتا ہے، کن چیزوں سے وہ غمگین ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ایسی ساری چیزیں جنت سے دور کر دی۔ تو جنت میں خوبی یہ کتنی بڑی ہے، کوئی باتیں نہیں سننی پڑیں گی۔ دنیا میں کوئی بادشاہ، کوئی پریزیڈنٹ بھی بن جاتا ہے نا، 10 لوگ اس کے خلاف، کوئی ٹویٹر پہ کچھ لکھ رہا ہے، کوئی اس کے اوپر کچھ فیس بک پہ لکھ رہا ہے، وہ پھر اپنے خلاف باتیں پڑھتے ہیں، تو کتنا ان کو بھی تکلیف ہوتی ہوگی، ظاہر ہے۔ کوئی مخالفتیں، کوئی کسی کی بہتان، کسی کے اوپر الزام لگا دینا، جھوٹے ہی لگاتے جانا، کسی کے اوپر باتیں بنا دینا،
کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو کوئی یہاں پہ تو کوئی بڑے سے بڑا امیر ترین آدمی بھی نہیں اس سے بچا ہوا. جنت ایسی جگہ ہے جہاں پہ سکون ہے. دیکھیں یہ انسان اس سکون کی تلاش میں کتنی محنت کرتا ہے. یہ جو جتنے لوگ کما رہے ہیں نا, آگے سے آگے کما رہے ہیں, ان کی الٹیمیٹ اگر آپ ڈیزائر پوچھیں نا تو کہتے ہیں بس سکون سے ایک دن بیٹھ جائیں, سکون آ جائے. یہ کیسی نعمت ہے جس کی تلاش میں انسان دنیا میں مارا مارا پھرتا ہے. صرف یہ نہیں کہتا روٹی مل جائے, روٹی کے تو وہ تو تھوڑا بھی کماؤ گے تو مل جائے گی. ایک دن کی روٹی کتنے پیسوں میں آ جائے گی. کہتا ہے یہ ساری آسائشیں مل جائیں تاکہ مجھے سکون آ جائے. اے سی ہو سکون آ جائے, بڑا گھر ہو سکون آ جائے, آرام دہ گاڑی ہو سکون آ جائے, بڑے بڑے برانڈ کے کپڑے اور یہ سب چیزیں. یہ کس لیے کرتا ہے؟ سکون کے لیے. لیکن یہ سکون اس دنیا میں نہیں, یہ وہاں پہ ملے گا. لا تسمعوا فیہا لاغیہ. اتنی پیاری جگہ ہے نا جنت. ایک یہی نعمت صرف اگر دیکھ لی جائے نا تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. فیہا عین جاریہ. کیسی پیاری جگہ ہے. اس میں بھی چشمے ہیں, وہاں پہ بھی چشمہ تھا نا, لیکن وہ چشمہ کیسا تھا؟ آنیہ, کھولتے ہوئے پانی کا. اور اس میں چشمے بہتے ہوئے رواں چشمے ہوں گے. جنتوں میں اعلیٰ جگہ پہ وہ رہ رہے ہیں اور چشمے بھی بہ رہے ہیں. چشمے کی آواز بھی ہے, خوبصورتی بھی ہے, اس کی فال بھی جو ہوتی ہے صرف دیکھنے میں بھی وہ بڑا خوبصورت لگتا ہے. ایسے ہی تو نہیں ہم جاتے, جب ہم ویکیشن پہ جاتے تو ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں پہ چشمے وغیرہ ہوں, واٹر فالز بھی ہوں. تو یہ لوگ چشموں میں ہوں گے, چشموں کا جس طرف چاہیں گے اپنی طرف رخ کر لیں, اپنے محل کی طرف رخ کر لیں, اور جی نہیں بھرے گا. یہاں پہ دنیا میں یہ مسئلہ ہے نا کہ یہاں پہ کوئی بھی کھانے کی یا پینے کی چیز ہے تو ایک دو دن جتنی بھی ہماری فیوریٹ ہو, ایک دو دن کھائیں گے, اس کے بعد جی بھر جاتا ہے. کہتے ہیں اب نہیں دل کر رہا کھانے کا, 3 دن ہو گئے میں یہی چیز کھا رہی ہوں. آپ اپنی فیوریٹ چیز بھی دیکھ لیں. لیکن وہاں پہ جو چشمے ہیں اور جو کھانے ہیں, ایک ایک دفعہ کھائیں گے تو ایک ذائقہ ہوگا, دوسری دفعہ کھائیں گے تو دوسرا, تیسری دفعہ کھائیں گے تو تیسرا. اور ہر قسم کے مشروبات. فیہا سرور مرفوعہ. اس میں مسندیں ہوں گی بلند. وہاں پہ ہر چیز دیکھا بلندی ہے. اور یہ بہت بڑی لگژری کی علامت ہے, تخت ہونا, سریر. تختوں پہ کون بیٹھتا ہے؟ بادشاہ لوگ. وہ اس لیے بیٹھتے ہیں بادشاہ لوگ کہ وہ ان کو کوئی کام نہیں کرنے کو ہوتا نا. تخت ہمیشہ ریلیکسیشن کی ضرورت ہوتی ہے. پرانے وقتوں میں بھی گھروں میں بھی تخت رکھے جاتے تھے. وہ تو غیر عام سے تخت ہوتے تھے, لیکن وہ بھی کس لیے؟ ریلیکسیشن کے لیے. کبھی بھی آپ آفس میں تخت نہیں دیکھیں گے, اسٹڈی روم میں تخت نہیں دیکھیں گے, کیونکہ تخت کیا ہے؟ ریلیکسیشن کی چیز. وہاں پہ آپ کرسیاں دیکھیں گے اسٹریٹ, بالکل کوئی ایسی سیٹس ہیں, چیئرز بھی ہیں تو بالکل سیدھی دیکھیں گے کیونکہ کام کرنا ہے. یہ بات بتا رہی ہے یہاں پہ کہ جنت میں ریلیکسیشن ہے, انجوائمنٹ ہے. وہاں پہ کام کوئی نہیں ہے اور بوریت نہیں ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیں مناظر اور جو نعمتیں ہیں اور جو یہ سب چیزیں ہیں وہاں کی بڑھتی جاتی ہیں, بڑھتی جاتی ہیں, بڑھتی جاتی ہیں. پھر بوریت کیسے ہوگی؟ آپ کبھی ویکیشن پہ جاتے ہیں کیا کبھی بور ہوتے ہیں؟ بلکہ جب آنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں یہ دل کر رہا تھوڑے دن اور رہ جاتے ہیں. کسی بھی ویکیشن پہ ہم جاتے ہیں تو جہاں پہ بہت مزہ آتا ہے تو پھر دل کرتا ہے نا کہ وہیں پہ رہ جائیں, مگر انسان نہیں رہ سکتا. تو یہ تو دنیا کی چھوٹی چھوٹی آسائشیں یا نعمتیں ہیں جن سے بھی انسان بور نہیں ہوتا, تو وہاں پہ کیسے بور ہو جائے گا؟ اور ہر ایک چاہتا ہے کہ وہ ریلیکس کرے. دیکھیں آپ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کب میں ریٹائر ہوں گا تو پھر آرام کروں. ہر کوئی چاہتا ہے نا, کوئی یہ نہیں کہتا کہ بس میرا دل چاہتا ہے میں سخت محنت کرتا رہوں ساری زندگی. تو جنت وہ جگہ ہے جہاں ریلیکسیشن ہے. انسان کی فطرت تو نہیں نا بدلتی, وہاں پہ بھی جا کے یہی فطرت رہے گی. تو مسندوں پہ بیٹھے ہوں گے بلند. بلند بیٹھنے سے کیا فائدہ ہوگا کہ دور دور کے مناظر بھی نظر آئیں گے. آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر تو جو بڑے صدر یا وہ ہوتے ہیں ان کی جو
سیٹس ہوتی ہیں وہ اونچی ہوتی ہیں. اکواب موضوع، اور پیالے ہوں گے رکھے ہوئے، چنے ہوئے ہوں گے، یعنی پیالے سجاوٹ میں بھی خوبصورتی سے رکھے ہوں گے، کوالٹی بھی ان کی بیسٹ ہوگی، اور ان میں جو مشروب ہوں گے وہ بھی انتہائی لذیذ ہوں گے. تو بیٹھے بھی ہوئے تختوں پہ، ریلیکسیشن بھی ہو رہی ہے اور کھانے پینے کا بھی سلسلہ چل رہا ہے. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور تکیے ہوں گے صف در صف. پلو کے اوپر بھی جو آپ بیٹھتے ہیں وہ بھی کس چیز کی علامت ہوتی ہے کہ آپ آرام کر رہے ہیں، آپ مزہ کر رہے ہیں. انسان پریشان ہو تو تکیے ہوئے ایسے کر کے ریلیکس ہو کے نہیں بیٹھ جاتا. انسان کو کام ہوتا ہے تو تب بھی وہ اسی طرح ایسے کشنز پہ نہیں لیٹ جاتا. تو کشنز آرام کے لیے رکھے جاتے ہیں، اور وہاں پہ کشن جو ہوگی وہ ساری مجلس ہوگی، اور صف در صف بہت سارے کشنز رکھیں گے. آپ نے دیکھا نا یہاں پہ بھی، اب وہ آپ کسی جگہ دیکھتے ہیں وہ بیڈنگ ڈسپلے کرتے ہیں، اتنے اس کے اوپر کشن رکھتے ہیں لگتا ہے سونے کی جگہ بھی نہیں ہوگی. کشن آرام کی علامت ہے. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور قالین ہوں گے بچھے ہوئے. دنیا میں بھی قیمتی جو ہینڈ میڈ قالین وغیرہ ہوتے ہیں وہ چھوٹا سا بھی پیس لینا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور وہاں پہ بچھے ہوں گے، یعنی لیوش قالین بچھے ہوں گے. یہ بھی لگژری کی اور ریچنس کی ایک امیج دے رہی ہے یہ بات. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ. ہاں، اللہ اکبر. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. اب نئی بات ایک بتائی گئی، جنت کی بات یہاں پہ مکمل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اللہ کو پہچانتے نہیں ہو، تم ایک اونٹ کو ہی دیکھ لو تو اللہ کو پہچان لو. اونٹ عربوں کے پاس بہت کامن چیز تھی، اونٹ پہ سواری بھی کرتے تھے. اونٹ کے اگر بہت ان کو پیاس لگتی تھی اور پانی نہیں ہوتا تھا تو اونٹ کو مار کے اس کے اندر جو پانی اس نے سٹور کیا ہوتا تھا وہ پی لیتے تھے. اس کا گوشت بھی کھاتے تھے. آندھی طوفان آتا تھا تو اس کی اوڑ لے کے بھی بیٹھ جاتے تھے. اس کی سکن سے وہ لوگ اپنے ٹینٹس اور چیزیں بناتے تھے. یعنی اور جو سواری کے کام اور ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنی کوئی بھی سامان لے جانے کا کام ان اونٹوں سے ہی لیا جاتا تھا، کیونکہ ڈیزرٹ میں کوئی اور سواری نہیں چل سکتی. اونٹ کے اللہ تعالیٰ نے پیر ایسے بنائے ہیں کہ یہ دھستے نہیں ہیں زمین کے اندر. اتنا بڑی کیپیسٹی ہوتی ہے اس کے اندر کہ 200 لیٹر تک پانی سٹور کر لیتا ہے اپنے اندر، اور کئی دن بغیر کھائے پیے چلتا ہے. اور اس کے آگے کچھ لے کے گائے وغیرہ کی طرح اس کے آگے لے کے کوئی چیز ڈالنی نہیں پڑتی، چارہ وغیرہ ڈالنا نہیں پڑتا. خود ہی وہ وہاں کی ہر طرح کی گھاس اور وہاں کی یہ چیزیں جڑی بوٹیاں سب کھا لیتا ہے. اور اسپیشل اہتمام نہیں کرنا پڑتا اس کے لیے. اتنا سہولت والا جانور ہے. اور دیکھیں انسان کا چھوٹا سا بچہ بھی اس کی نکیل پکڑ لے اور لے کر چل پڑے تو وہ کچھ نہیں کہتا. وہ کوئی آگے سے اتنا بڑا جانور ہے، حالانکہ ایک انسان بڑا آدمی بھی ایڈلٹ بھی اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن مطیع ہوا ہے. آپ اس کو بٹھا دیتے ہیں بیٹھ جاتا ہے، اس کے اوپر پھر لوڈ کر دیں سارا سامان، پھر اس کو کھڑا کر کے لے چلیں تو چل پڑے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ کھڑا ہی رہے گا بیٹھے گا ہی نہیں، کہ اب آپ نے لوڈ بھی کرنا تو اوپر ہی چڑھاؤ اس کے. کتنا مطیع ہے. بیٹھنا بھی ہو انسان نے، خود بھی سوار ہونا ہو تو اس کو نیچے بٹھا لے، خود سوار ہو جائے اور کھڑا کر کے لے چلے. اور ڈیزرٹ میں تو سب سے زیادہ کام آنے والا یہی جانور ہے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اس سے سب سے زیادہ کام لیا جاتا ہے. ایون گھوڑا بھی وہ کام نہیں کر سکتا جو اونٹ کا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اونٹوں میں رہتے ہو، تم کبھی اس پہ غور نہیں کرتے. اچھا میں نے اور آپ نے تو چلو اونٹ نہیں دیکھے، لیکن گوگل تو موجود ہے نا، گوگل پہ ذرا سرچ کر کے دیکھ لیں، آپ کو اونٹوں کا خود پتا چل جائے گا کہ کیسا یہ جانور ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا اس کے اوپر نہیں کبھی غور کیا. ینظرون یعنی دیکھنا، نظر سے دیکھنا، پھر وہ نظر غور و فکر والی ہو، صرف دیکھ کے یہ واپس نہ لوٹ آئے. کیف خلقت، کس طرح اللہ نے اس کو بنایا ہے، کیسا اللہ نے اس کو عجیب جانور بنایا، یہ کبھی غور نہیں کرتے تھے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف کس طرح اونچا اٹھا دیا اللہ نے اس کو. یہ بلندی آسمان کی بغیر ستونوں کے کھڑا ہوا ہے، ایک چھت ہے اور اس کے اندر ٹکے میں ستارے، جیسے کہ کوئی چادر کے اندر آپ کوئی نگ کوئی ایسی چیزیں ٹانک دیتے ایسے ہیں. اور آئے دن سائنٹسٹ جو ہیں
خود بھی حیران ہوتے ہیں، آئے دن نئی سے نئی ڈسکوریز ہوتی ہیں. ابھی تک اس یونیورس کو وہ پوری طرح تو نہیں جان سکے، تو آئے دن نئے نئے ان کو باتیں پتہ چلتی ہیں، نئی ٹیلیسکوپس بناتے ہیں تو اور ان کو ڈسکوریز ہوتی ہیں. کیسا. اور السماء میں نے آپ کو بتایا تھا نا، آسمان کا مطلب یہ نہیں کہ جو آپ کوئی سمجھیں گے ایک چادر ہے بس اس کی بات ہو رہی ہے نیلے آسمان کی. السماء بلندی کو کہتے ہیں، اور بلندی کے اندر یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں، چاہے وہ بادل ہیں، چاہے وہ ستارے ہیں، چاہے وہ سیارے ہیں، چاہے وہ اور کتنی اور گیلیکسیز ہیں، یہ سب چیزیں اس کے اندر آ گئی. تو تم کو غور نہیں کرتے اس کو. اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کی دعوت دی ہے انسان کو، کیونکہ جتنا وہ غور کرے گا نا اللہ کی نشانیوں میں، اتنا وہ اللہ کو پالے گا، سمجھ جائے گا اللہ کی عظمت کو، اس کی قدرت کو. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ نہیں سکتے، مگر اس کی مخلوق کو اسٹڈی کر کے ہم اللہ کو جان سکتے ہیں. کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیں ایسا جانور بھی بنایا اونٹ، اور ایسا جانور بھی بنایا چونٹی. آپ چونٹی کو کبھی دیکھتے ہیں؟ اس میں بھی کوئی برین ہے، اس میں بھی کوئی پلاننگ کی ہے. چونٹیوں کے اوپر کبھی آپ اگر پڑھیں ان کے بارے میں کیسی پلاننگ کرتی ہیں، تو کوئی ذہن ہے نا، پھر کوئی بات بھی کرتی ہیں تو کوئی بات کرنے کا بھی سمجھ ہے ان کو، اسی کے اندر ان کا انٹسٹائن ہے، اسی کے اندر ان کا دل ہے، اسی کے اندر ان کا سارا سیکریشن کا سسٹم ہے. اتنی سی چونٹی اور اتنا سا مچھر، اتنی چھوٹی مخلوق، اس کو بھی دیکھ لو، اور بڑی سے بڑی مخلوق کو، ویل مچھلی کو بھی دیکھ لو. کیا اللہ کی پہچان نہیں آتی پھر؟ تو ایک بدو جو ایک ڈیزرٹ میں رہتا ہے، اس کو کہا تم یہ جو جس کے اوپر سواری کر رہے ہو اس کی طرف دیکھو، اس کے لیے بھی کوئی اس کو سائنس کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اس کو ایسے بہت بڑی انٹلیکٹ کی ضرورت نہیں. آسمان کی طرف دیکھو، رات کو آسمان دیکھو، دن کو آسمان دیکھو. وَإِلَى الْجِبَالِ، اور پہاڑوں کی طرف دیکھو. کیف نصبت، کیسے اللہ نے ان کو گاڑا ہوا ہے، میخوں کی طرح گاڑ دیا. اب دیکھیں اس میں ہمیں ایک یہ بھی ہے کہ جتنا زیادہ ہم ان چیزوں کو اسٹڈی کریں گے تو ہم ان کی ڈیپتھ میں جائیں گے نا، ہمیں اور نئی نئی باتیں پتہ چلیں گی. تو یعنی ایک دعوت بھی ہے. اب اس کو آپ اپنی زبان میں اگر یہ کہیں تو دنیاوی نالج ہے، یہ دنیاوی نالج اس کو کہتے ہیں نا، کہ بھئی کوئی جیولوجسٹ ہے یا کوئی اسٹرونومی پڑھ رہا ہے یا کوئی یہ زوالوجسٹ ہے. مطلب یہ ساری یعنی جانوروں کے بارے میں پڑھنا، آسمان ستاروں کے بارے میں پڑھنا، پھر زمین میں جو جتنی چیزیں ہیں ان کے بارے میں پڑھنا، اس کو آپ دنیاوی علم کہیں گے نا. لیکن یہاں پہ تو دنیاوی علم کی دعوت دی جا رہی، کیونکہ وہ علم جس سے اللہ کی پہچان ہو، وہ علم تو نافع علم ہے، وہی نفع مند علم ہے، وہی اچھا علم ہے، وہی عبادت بن جاتا ہے. دیکھیں دنیاوی علم سے بھی اگر آپ اللہ کو پہچانتے ہیں نا، وہ بھی عبادت ہے. اور دین کے علم سے بھی اگر، حالانکہ کہنے کو کتنا اچھا علم ہے، کتنا نفع مند ہے، لیکن دین کے علم سے بھی اگر مقصود یہی ہے کہ اس سے میں 4 پیسے کما لوں گی، کہیں ٹیچر لگ جاؤں گی، میری پے بڑھ جائے گی، یہ بھی کورس کر لیتی ہوں، یہ بھی کورس کر لیتی ہوں، 4 بچوں کو پڑھا لوں گی، ٹیوٹرنگ شروع ہو جائے گی، چلو اور کچھ نہیں ہے کام آتا تو ناظرہ ہی پڑھانا شروع کر دوں، تو چلو اس میں ہی 4 پیسے کما لوں گی، یا میری شہرت ہو جائے گی، یا لوگ واہ واہ کریں گے، اور اس سے یہ مقصود ہے، تو پھر یہ بھی انسان کے لیے ہلاکت بن سکتا ہے. تو بات وہی ہے نا کہ ہماری نیت کس چیز کو حاصل کرنے کی کیا ہے. اب دنیا کا علم کو لوگ یہ سارے پڑھ نہیں رہے کیا، ستاروں کو، سیاروں کو، اگر ان سے وہ صرف مقصود یہی ہے یہاں اور نئی نئی ڈسکوریز کریں، تو کچھ حاصل نہیں کیا. مگر جس نے اس سے اللہ کو پہچان لیا تو پھر وہ اس کے لیے نفع مند علم بن گیا. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور دیکھتے نہیں زمین کی طرف کس طرح بچھائی گئی ہے. اللہ اکبر، کیسے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو انسان کے لیے مطیع بنا دیا. اب دیکھیں یہ ساری چیزیں یعنی بہت طاقتور ہیں. ایبل کو دیکھ لیں وہ بہت طاقتور ہے انسان سے، آسمان کو دیکھ لیں وہ بہت بڑا ہے. اب پہاڑوں کو دیکھ لیں، انسان جب بھی مضبوطی اور بڑی چیز کی بات کرنے لگتا ہے.
وہ پہاڑوں کی طرف دیکھتا ہے. پھر اس کے بعد زمین کو دیکھیں تو وہ کتنی بچھی ہوئی ایسے کہ حد نگاہ تک زمین ہی زمین نظر آتی. ان سب چیزوں میں بڑائی ہے نا، انسان بڑا ان کو دیکھتا ہے. لیکن اللہ نے دکھا دیا ہمیں کہ سب چیزیں مطیع ہوئی ہوئی ہیں، جھکی ہوئی ہیں، انسان کے فائدے کے لیے کام کر رہی ہیں. تو اے انسان، تم پھر اس کے آگے نہیں جھکتے جس نے ان سب چیزوں کو تمہارے آگے جھکا دیا، تمہارے فائدے کا بنا دیا. اونٹ اتنا بڑا بھی ہو کے تمہارا بچہ اس کی نکیل پکڑتا ہے تو وہ چل پڑتا ہے. تم اس سے بھی نہیں سیکھتے کہ یہ اپنے مالک کے سامنے کیسے جھکا ہوا ہے. تو کیا مجھے نہیں مالک کے سامنے ایسے جھکنا چاہیے؟ میرا بھی تو کوئی مالک ہے. یہ زمین بھی اپنے مالک کی سن رہی ہے نا، ہماری تھوڑی سن رہی ہے کہ بچ گئی ہے. آسمان جو کھڑا ہوا ہے یا پہاڑ جو گڑے ہوئے ہیں، کیا میرے اور آپ کے کہنے سے ہیں یا کوئی ہماری کوئی ایفرٹ سے ہیں؟ نہیں، انہوں نے اپنے مالک کا کہنا مانا نا. تم کیوں نہیں مانتے اپنے مالک کی؟ پھر بھی یہ ساری باتیں کر کے بھی، جنت جہنم کے ذکر سے بھی، اتنے غور و فکر کی باتیں کرنے سے بھی، ان کو اگر کوئی بات نہیں سمجھ آتی، یہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے. فذکر، اے نبی آپ بس نصیحت کرتے رہیں. انما انت مذکر، آپ کا کام صرف نصیحت کرنا. لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر کوئی داروغہ نہیں ہے، ان کو پر ڈنڈا لے کے نہیں کھڑے ہو گئے کہ نہیں تم نے ضروری یہ کرنا. جب ہم دعوت کا کام کرنے لگتے ہیں نا تو ہمارا تھوڑا سا یہ ہو جاتا ہے کہ ہم اتنے پوشی ہو جاتے ہیں، اتنے فورسفل ہو جاتے ہیں کہ بس اب یہ مان ہی لے. حالانکہ اللہ نے کسی کو بھی داروغہ نہیں بنایا. ہم پھر ان کے پیچھے ایسے پڑ جاتے ہیں ڈنڈا پکڑ کے کہ میں نے تو تمہیں یہ بتایا تھا نا، تم نے پھر کیوں نہیں کیا. نہیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. بعض لوگ کہتے ہیں ہاں جی فلاں ادارے سے نام لیتے ہیں اداروں کا، مثال کے طور پہ رحمہ سے پڑھی ہوئی ہیں اور دیکھو ذرا اس کا کام کیا ہے. رحمہ کا کام مسیطر ہونا تو نہیں ہے، کسی کے اوپر ڈنڈا پکڑ کے کھڑے ہو جانا تو نہیں ہے، تو صرف تذکیر ہے. تذکر، یہی کام اللہ نے اپنے نبی کو دیا تھا، بتا دینا. آگے کوئی کیا کر رہا ہے اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر تو نہیں ہے. نہ اللہ نے ہم سے پوچھ کرنی ہے کہ جی آپ سے پڑھ کے گئی تھی تو اس نے یہ کیوں کیا. تو یہ باتیں پھر غلط ہوتی ہیں کرنی، کہ جو ہم کرتے ہیں کسی کو بھی غلط عمل دیکھ لیں گے تو فوراً ادارے کے اوپر. نہیں، وہ اس کا اپنا عمل ہے، وہ مانتا ہے نہیں مانتا، وہ کتنا عمل کرتا ہے کتنا نہیں کرتا، وہ عمل میں پیچھے رہتا ہے یا آگے بڑھتا ہے، اس سے ادارے کو یا بتانے والے کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. کیونکہ اللہ نے پوچھ یہ کرنی ہے تم نے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا. اللہ نے یہ پوچھ نہیں کرنی کہ اس نے عمل کیا کہ نہیں کیا. اچھا پھر آپ دیکھیں یہاں پہ سعود کے اوپر سین بھی لکھا ہوا ہے. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ حضرت عثمان کے وقت میں جب مصحف یعنی سب کو ایک ڈائلیکٹ پہ لایا گیا تھا نا، تو عثمانی مصحف جس کو ہم کہتے ہیں یہ ترتیب دیا گیا تھا. ظاہر کوئی فوٹو کاپیاں تو تھی نہیں، لوگوں نے ہاتھوں سے ہی لکھے تھے. جہاں پہ ذرا بھی کوئی اوپر نیچے کوئی غلطی ہو گئی اس کو ویسے ہی رہنے دیا گیا، اس کو چینج نہیں کیا گیا. تو اسی لیے سین پڑھا جائے گا، سعود نہیں پڑھا جائے گا. اور وہ سین کو اوپر لکھ دیا گیا مگر چینج نہیں کیا گیا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا قرآن پاک میں عثمانی مصحف میں آپ دیکھتے ہیں کئی جگہ الف ہے تو اوپر زیرو لگایا ہوا، یہ نہیں پڑھنا. مطلب یہ لکھا تو گیا لیکن اس کو مٹایا نہیں گیا، وہ ایز اٹ از رہے گا. جبھی تو ایک ہی ہے نا ہر جگہ، آپ دیکھیں اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں. تو اے نبی آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں ہیں، آپ ان کے پیچھے کیوں ہلکان ہوتے ہیں کہ یہ بات نہیں مان رہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم ہوتا تھا، اور یہ واقعی ہوتا ہے. ہم تو خیر ہمارے تو کوئی ایسے کام بھی نہیں ہے، لیکن میں خود اپنی بات بتاتی ہوں کہ جب ایسا ہوتا ہے کہ بہت دفعہ آپ اتنے دل سے کسی کو بات بتاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں آ جاؤ قرآن کی طرف آ جاؤ، اتنے دل سے آپ بتاتے ہیں اور وہ اس کے بعد کہتا ہے نہیں ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. آپ 1 گھنٹہ سر کھپا لیتے ہیں، آپ اپنی جان مار دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد اس کا ایسا ایک جواب سن کے دل کو اتنی تکلیف ہوتی ہے اور یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں بتانے میں ہی کوئی کمی رہ گئی، پتہ نہیں کس طرح سے اور بتاؤں. بہت دکھ ہوتا ہے. اللہ کے ہمارے کام کوئی ایسے نہیں ہے
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی زندگی لگا دی. کوئی دن ایسا نہیں تھا، کوئی رات ایسی نہیں تھی، کوئی شام ایسی نہیں تھی جب آپ نے تبلیغ نہ کی ہو. چاہے وہ عید کا دن ہو، چاہے وہ میلے ٹھیلے ہوں ان کے، چاہے حج کے ایام ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی ہالیڈیز نہیں لی کہ آج چھٹی کا دن ہے، آج بند ہے، لیکچر کا دن نہیں ہوگا، آج دعوت کا کام نہیں ہوگا. تو آپ کو کیسی تکلیف ہوتی ہوگی، کتنا دکھ ہوتا ہوگا جب وہ ٹکا سا جواب دے دیتے ہوں گے. الا من تولا وکفر، مگر وہ جو منہ موڑ جائے اور کفر کرے. ایسے پھر بھی ہوں گے، آپ ان کو بلائیں گے، آپ ان کو سمجھائیں گے، وہ پھر بھی نہیں مانیں گے. یہاں پہ الا جو ہے نا لیکن کے معنوں میں ہے. لیکن ایسے ہوگا جو منہ موڑ جائے گا اور کفر کرے گا. یعنی آپ پورا اس کو سمجھا لیا، اپنے طرف سے اس کے ساتھ آپ نے مغز کھپائی کر لی، لیکن اس کے باوجود ایسے لوگ ہوں گے جو پھر اٹھیں گے اور اس بات کو کچھ نہیں سمجھیں گے اور پلٹ کے اور چل دیں گے. بس یہ ان کا رویہ ہوگا، مان کے نہیں دیں گے. تو کیا ہوگا؟ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو عذاب دے گا اس کو اللہ عذاب سب سے بڑا. یہ بہت خوفناک بات ہے. ایک تو اللہ عذاب دینے والا، لیکن جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا ہر کام بھی اس مطابق ہی ہوتا ہے نا، اپنے مطابق ہوتا ہے، اپنی شان کے مطابق ہوتا ہے. تو اللہ وہ بڑا ہے، اور جب وہ کہہ دے، وہ خود اکبر ہے، اور وہ کہہ دے کہ عذاب اکبر دے گا وہ، تو وہ عذاب کتنا بڑا ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کسی کے پاس میسج پہنچ جائے، بات آ جائے، حق آ جائے، اور وہ پھر بھی توجہ ہی نہ کرے، اس کو پرواہ ہی نہ ہو، وہ ایسے کپڑے جھاڑ کے اٹھے اور چلا جائے. تو اس نے کس کو ریجیکٹ کیا؟ بتانے والے کو نہیں. بتانے والے کا تو کچھ بھی نہیں بگڑا، اس نے اللہ کے پیغام کو ریجیکٹ کیا. کیونکہ جو بتانے والا ہے وہ کیا بتا رہا ہے؟ وہ اللہ کی طرف بلا رہا ہے نا. اس نے اس راستے کو ریجیکٹ کیا، اس پہ آنے سے انکار کیا. تو اصل کس کو اس نے پیچھے کیا؟ اصل کس کو اس نے ریجیکٹ کیا؟ اللہ کو اور اس کے دین کو، اس کے راستے کو. تو یہ معمولی بات نہیں ہوتی. جب حق بات آپ کے پاس آ جائے تو اس کو ریجیکٹ کر دینا، اس سے انکار کر دینا، اس کو نہیں ماننا، یہ معمولی بات نہیں ہے. آپ سوچتے ہیں کہ میں نے اس کو کچھ کہہ دیا، نہیں، اس کو کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا، مگر ہاں اللہ کے ہاں ضرور یہ عمل لکھا جائے گا. ان الینا ایابہم، پھر ساری باتوں کے اوپر جو کنکلوژن ہو گیا نا، وہ یہی ہے، یہ آنا تو ہماری طرف ہی ہے نا، جاؤ گے کہاں؟ ہماری طرف ہی لوٹنا ہے. یہ سب چیزوں کو سمجھا دیتا ہے. جب انسان یہ مان لیتا ہے نا یہ جانا تو واپس ادھر ہی ہے، تو پھر وہ سیدھا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے، انکار کر لے، نہ مانے، پلٹ کے چلا جائے، منہ موڑ لے، نصیحت کے باوجود اس کو سمجھ ہی نہیں آتی، تو آپ کا کام کیا ہے؟ آپ بتاتے رہیں، وذکر ذکر ذکر. ہو سکتا ہے آج نہیں مانتا کل مان جائے، کل نہیں مانتا پرسوں مان جائے، لیکن جو مسلسل انکار کرتا ہی رہے تو پھر جائے گا کہاں؟ دوڑ کے جاؤ گے کدھر؟ انسان سوچتا ہے جب وہ اللہ کی بات کا انکار کرتا ہے تو شاید اللہ سے دور بھاگ جائے گا، تو پتہ نہیں اللہ کی پکڑ سے بھی دور ہو جائے گا. نہیں، واپس تو ہماری طرف ہی آنا. ثم ان علینا حسابہم، پھر ہمارے اوپر ہے، ہمارے ذمے ہے اس کا حساب لینا. یعنی اب یہ اے نبی پھر ہم خود ہی اس کو دیکھ لیں گے، یعنی اس کی ہلاکت کی طرف اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں آنکھیں کھولنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہاں پر ہی ہم سمجھ جائیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس کے اندر پھر واپسی نہیں ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.